روایات میں آتا ہے کہ جب قیامت کا دن آدھے کے قریب گزر جائے گا، 50,000 سال کا دن جب 25,000 سال کے برابر گزر جائے گا، اب اہل محشر قیامت کے میدان میں جو انسانیت ساری اگلی پچھلی موجود ہے، وہ سارے انسان آپس میں مشورہ کریں گے کہ کوئی ایسا بندہ تلاش کیا جائے کہ جو ہمیں ان مصیبتوں سے نجات دلوانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے۔ سارے لوگ مشورہ کریں گے، فائنل یہ ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، ہمارے انسانوں کے باپ ہیں، ان کے خدمت میں جایا جائے، عرض کیا جائے کہ حضور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا حال کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ رب تعالی اس کیفیت سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ لوگ آدم علیہ السلام کو ڈھونڈتے تلاش کرتے ان کی خدمت میں آئیں گے، ان کی خدمت میں آ کے عرض کریں گے کہ آپ اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دست قدرت سے تیار کیا ہے، اپنی چنی ہوئی منتخب روح آپ کو عطا فرمائی ہے، فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا، مختلف چیزوں کے ناموں کا علم آپ کو عطا فرمایا، ان کی فضیلت بیان کریں گے۔ حضور آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حال میں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں آیا حضرت آدم علیہ السلام آپ فرمائیں گے کہ میرا یہ مرتبہ نہیں ہے، مجھے آج اپنی جان کی فکر ہے، آج میرے رب نے ایسا غضب فرمایا ہے کہ نہ اس سے پہلے میرا رب اتنا غضبناک ہوا اور نہ آج کے بعد اتنا غضبناک ہوگا، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ عرض کریں گے آدم علیہ السلام کی خدمت میں پھر آپ بتائیں ہم کہاں جائیں؟ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے تم نوح کی خدمت میں جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پہلے رسول ہیں، آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، نوح پہلے پیغمبر رسول ہیں، ان کی خدمت میں جاؤ۔ نوح علیہ السلام کی خدمت میں تلاش کر کے لوگ آئیں گے، عرض کریں گے، آپ بھی یہی جواب دیں گے کہ آج تو مجھے اپنی جان کی فکر ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ عرض کریں گے حضور کس کے پاس جائیں؟ فرمائیں گے ابراہیم کے پاس جاؤ علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں جائیں گے، یہی جواب ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں جائیں گے، یہی جواب ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی جواب دیں گے۔ لوگ عرض کریں گے حضور آپ بتائیں پھر ہم اور کہاں جائیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج تم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، وہ خاتم النبیین بھی ہیں، وہ رحمت للعالمین بھی ہیں، وہ تمام اولاد آدم کے سردار ہیں، تم مصطفیٰ پاک کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، آج تمہاری سفارش وہ کریں گے، آج شفاعت وہ فرمائیں گے، ان کے حضور حاضر ہو جاؤ۔ اور وہ پیارا جملہ مجھے بڑا پیارا لگا، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے وہ یہاں ہے، بتائیں گے، بتا دیں گے مصطفیٰ پاک ادھر جلوہ افروز ہے، فرمائیں گے وہ یہاں تشریف فرما ہے، سرکار کی بارگاہ میں جاؤ۔ اب پورا میدان محشر، اولین و آخرین، ساری انسانیت سارے نبیوں کی بارگاہ سے ہو کر آخر میں جب مصطفیٰ پاک کی بارگاہ میں آئے گی اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوگی اور روتے ہوئے، چلاتے ہوئے، دہائی دیتے ہوئے، ٹھوکریں کھاتے ہوئے میرے آقا کی بارگاہ میں آئیں گے، عرض کریں گے اے اللہ کے پیغمبر، حضور اللہ نے آپ کے ہاتھ پر فتح باب رکھا ہے، آج شفاعت کا دروازہ آپ کھولیں گے، حضور آج آپ مطمئن ہیں، آپ پرسکون نظر آتے ہیں، سرکار کے فضائل کا ذکر کریں گے، عرض کریں گے حضور آپ کے غلام آج عجیب مصیبت میں ہیں،
اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ مولا حساب کتاب شروع کرے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میدان محشر میں انسانیت کا سرکار کی بارگاہ میں آ کر یہ استغاثہ پیش کرنا، میرے مصطفیٰ پاک کو مدد کے لیے پکارنا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آگے سے جواب دینا، لجپال فرمائیں گے انا لہا انا لہا انا صاحبکم، سرکار فرمائیں گے آج میں ہی ہوں، یہ شفاعت کا منصب رب ذوالجلال نے مجھے عطا فرمایا۔ انا صاحبکم، میں ہی صاحب ہوں تمہارا، آج رب ذوالجلال نے یہ منصب مجھے دیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے اور اللہ کی وہ حمد و ثنا بیان کریں گے کہ جو اللہ تعالیٰ اس دن میرے مصطفیٰ پاک کو خصوصی طور پہ سکھائے گا۔ وہ ایسے کلمات ہوں گے کہ جو آج تک حضور پر ظاہر نہ کیے گئے۔ حضور ایسے کلمات کے ساتھ رب کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے، اور وہ پیارا جملہ رب ذوالجلال ایک نہیں کئی مرتبہ ارشاد فرمائے گا۔ اللہ فرمائے گا یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارفع راسک، پیارے اپنا سر اقدس اٹھاؤ، وقل تسمع، اور پیارے آج تم کہو تسمع، آج تمہاری بات کو سنا جائے گا۔ اللہ کریم فرمائے گا وَسَلْ تُعْطَى، پیارے آج مانگو، سوال کرو، جو سوال کرو گے تمہیں آج عطا کیا جائے گا۔ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، آج پیارے مصطفیٰ تم شفاعت کرتے جاؤ، جس کے لیے تم درخواست کرتے جاؤ گے میرا رب فرما رہا ہے آج میں اس کی سفارش کر کے اس کو بخشتا چلا جاؤں گا۔ نعرہ تکبیر۔